ہو رہا ہے۔ ایک مہمان کی رخصتی پر یقیناً عاشق رسول کو غمگین ہونا چاہیے۔ مہمان نوازی کرنا یہ عاشق رسول کی پہچان ہوتی ہے۔ مہمان سے محبت کرنا یہ عاشقوں کی پہچان ہوتی ہے۔ مہمان نوازی مہمان کی مرضی سے کرنا یہ بھی عاشق رسول کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک ایسا مہمان جو کبھی سحری کی شکل میں رحمتیں برس رہی تھی، کبھی افطار کے وقت، کبھی تراویح کے وقت، کبھی تلاوت کے وقت، یہ مہینہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ تلاوت جو عام دنوں میں آپ تلاوت کرتے تھے، ایک کے بدلے 10، وہ عبادات عام دنوں میں جو ایک کے بدلے 10، یہ مہینہ ایک کے بدلے 70 دے کے جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ قرآن جس کا پڑھنا عبادت، جس کا دیکھنا عبادت، جس کا چومنا عبادت، جس کی تلاوت سننا عبادت، لیکن یہ رمضان کا مہینہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رمضان کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ یہ جو 2-3 دن باقی ہے، اسے جہنم کے آزادی کا کہا جاتا ہے۔ بزرگان دین سے پوچھا گیا یہ تینوں عشروں کو کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بزرگان دین فرماتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں، رمضان کے 3 حصے کوشش کرنا چاہیے کہ بندے کو رمضان کے ہر رات میں، ہر دن میں ایک قرآن ختم کرنا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس، ہم رمضان کے ایک دن میں قرآن نہیں ختم کر سکتے تھے، ہم رات میں بھی نہیں ختم کر سکتے تھے۔ ہاں، ختم کرنے والوں نے کیا ہے۔ مولا علی ایک دن میں 60 قرآن پڑھتے تھے۔ مولا علی ایک دن میں 60 قرآن پڑھتے تھے، اور حضور غوث اعظم 25 سال تک ایک پیر میں قرآن ختم کرتے۔ سمجھ گئے آپ؟ پڑھنے والوں نے پڑھا ہے۔ بزرگان دین سے پوچھا گیا، عاشقوں نے پوچھا، اگر بندہ رمضان کے ہر دن ہر رات میں اگر ایک قرآن نہیں ختم کر سکتا تو کیا کرنا چاہیے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں، جو بندہ رمضان کے 24 گھنٹے میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس کو یہ چاہیے کہ رمضان کے 3 عشرے میں کم سے کم 3 قرآن ضرور ختم کرنا۔ ہائے افسوس، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اس 3 عشروں میں بھی نہیں ختم کر پاتے ہیں۔ یعنی پہلا 10 دن رحمت کم سے کم ایک عشرے میں یہ قرآن ختم کر لو، دوسرا مغفرت کا اس عشرے میں ایک ختم قرآن، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے۔ یہ تو اتنا زبردست عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا۔ اپنا نام جہنم سے کٹوا لو۔ الوداع جمعہ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا، بار بار ہمیں خشیت الہی دے کے جا رہا ہے، ہمیں قرب مولا کا پیغام دے کے جا رہا ہے۔ ایمان والو، اپنا نام جہنم کے دروازے سے کٹوا لو، اب دوبارہ یہ بار بار موقع نہیں ملے گا۔ یہ الوداع بار بار ہمیں یہ اعلان کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ خدا بندے قدوس کی خشیت پیدا کر کے اپنا نام جہنم سے کٹوا لو۔ ہائے افسوس، اگر اس الوداع کے دن بھی جو بندہ اپنا نام جہنم سے نہ کٹوا پایا، اس کے لیے سوائے مایوسی، سوائے محرومی کی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، کم سے کم اس میں اپنا ایک قرآن ختم کر لو۔ دوسری چیز، رمضان الوداع ہمیں سب سے بڑا پیغام کیا دے کے جا رہا ہے؟ سب سے بڑا پیغام بھائی چارے کا دے کے جا رہا ہے، آپس میں محبت کا پیغام دے کے جا رہا ہے۔ آپ کہو گے مولانا، بھائی چارے کا پیغام کیسے دیا رمضان میں؟ تو
और सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल ये है, इफ्तार का जब वक्त होता है, इफ्तार के वक्त गरीब भी साथ में बैठता है, अमीर भी साथ में बैठता है, गुलाम भी साथ में बैठता है, इमाम भी साथ में बैठता है, मुक्तदी भी साथ में बैठता है, पैसे वाले भी साथ में बैठते हैं, गरीब भी साथ में बैठते हैं, यतीम भी साथ में बैठते हैं, मिस्कीन भी साथ में बैठते हैं, गरबा भी साथ में बैठते हैं। क्या कोई ऐसा बंदा है जो रोज़ा इफ्तार के वक्त कोई किसी को हटा दे कि तू गरीब है, हमारे यहाँ सामने से हट जा? नहीं। रमजान ने सबसे बड़ा जो हमें और आपको अलविदा जुमा जो सबसे बड़ा पैगाम दे के जा रहा है, वो मोहब्बत का पैगाम दे के जा रहा है, वो खशियत इलाही का पैगाम दे के जा रहा है, वो लिल्लाहियत का पैगाम दे के जा रहा है। हम और आप अल्लाह का खौफ तो पैदा करें, हम और आप आपस में इत्तेहाद तो पैदा करें, हम और आप बुर्दबारी तो पैदा करें, हम और आप अपने आप को इत्मीनान दें कि अल्लाह यकीनन हमें हमारे हर हाल को देख रहा है। आप कहोगे मौलाना वो कैसे? हजरत बिलाल हबशी को कौन नहीं जानता? जानते हो ये बिलाल हबशी कौन है? पहले गुलाम थे, मुस्तफ़ा का करम हो गया तो इमाम बन गए, मगर इमाम जब बन गए ना, हजरत बिलाल हबशी कहते हैं आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में मेहमान नवाजी करने के लिए कभी कभी नबी के मेहमान जब मेरे घर में आते, मेरे घर में अगर मेहमान नवाजी का सामान न होता तो मैं अपने अड़ोस पड़ोस से कर्जा लेकर मेहमान नवाजी करता। एक दिन क्या हुआ, एक यहूदी मेरे सामने आया, कहा ए बिलाल तुम दूसरे से कर्जा लेके मेहमान नवाजी करते हो, मुझी से कर्जा ले लिया करो। उसने कहा ठीक है। हजरत बिलाल हबशी ने कर्जा लिया, 18-20 दिन की मोहलत में 10-15 दिन गुजर गए। 10-15 दिन यानी कर्जा जिस दिन देना था 2-3 दिन बाकी था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर मार्केट से हुआ, वो यहूदी आका के सामने पहुंचा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम आपके बिलाल ने मुझसे कर्जा लिया था, वक्त हो गया है 2-3 दिन बाकी, लेकिन मुझे चाहिए। आका ने फरमाया अभी 2-3 दिन बाकी है, तुम क्यों मांगते हो? जब वक्त पूरा हो जाएगा तो तुम्हें मैं दिला दूंगा। कहा नहीं हुजूर मुझे काम है, मुझे कर्जा चाहिए। मेरे आका तबस्सुम फरमाते हैं, वो सख्त बातें बोलता जा रहा है कि जब नहीं देने की हैसियत थी तो लिया ही क्यों था? हजरत बिलाल हबशी ने मेहमान नवाजी के लिए कर्जा लिया था। मुस्तफ़ा तबस्सुम फरमा रहे हैं। हजरत उमर ने तलवार पे हाथ रख दी, कहा ये यहूदी कैसे बात कर रहा है? मेरे आका ने कह दिया कि 2-3 दिन अभी टाइम बाकी है, कर्जा दे दूंगा, तब भी तुम्हारे समझ में नहीं आता। मेरे आका ने फारूक आज़म से कहा फारूक इतनी जल्दी भी क्या है, कर्जा मांग रहा है, कोई गलत बात थोड़ी कर रहा है। एक काम करो, वो खजूरें रखी है, खजूरें तौल तौल के इसको दे दो, इसका कर्जा अदा हो जाए। वो यहूदी पहुंचा, पहुंचने के बाद फारूक आज़म ने खजूरें तौलना शुरू किया। फारूक आज़म गुस्से में थे। वो यहूदी कहता है ए फारूक आज़म मुझसे गुस्सा मत हो। कहा क्यों? कहा मैंने जानबूझ के बिलाल को कर्जा दिया। कहा क्यों? कहा मैंने जानबूझ के बिलाल को कर्जा दिया था और जानबूझ के मैंने नबी को कर्जे के लिए ढूंढा। फारूक आज़म ने कहा क्यों, इसकी वजह क्या? और कहा जानबूझकर मैं नबी की बारगाह में ये सख्त बातें कर्जे के ताल्लुक से बोल रहा हूँ। मैं जानबूझ के ऐसा करूँ? फारूक मैं कोई आम आदमी नहीं, मैं तौरेत का बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं तौरेत का बहुत बड़ा इल्म रखने वाला हूँ। कहा क्यों, क्या कहना चाहता है? कहा मैंने जानबूझकर, जानते हो क्यों कर्जा दिया है? मैंने तौरेत में पढ़ा था कि मुसलमानों के जो बहुत बड़े पैगंबर होंगे वो बड़ी, उनके अंदर बड़ी बुर्दबारी होगी, बड़ा हौसला मजबूत होगा। उनके सामने जितने लोग तल्ख बातें बोलते जाएंगे वो सुनते जाएंगे, करम की बारिश करते चले जाएंगे। मैंने और सिफतें तो देख लिया था, मगर ये बुर्दबारी वाली की शक्ल मैंने नहीं देखा था, ये सिफत मैंने नहीं देखा था, इसलिए मैंने कर्जे के लिए टोका। आज मैंने देख लिया। ए फारूक आज़म मुझे नबी की बारगाह में ले चलो, कर्जा बाद में देना, कलमा पहले ले लूं। समझ गए आप अपने अंदर बुर्दबारी पैदा कीजिए, खुलूस पैदा कीजिए, लिल्लाहियत पैदा कीजिए, आपस में इत्तेहाद पैदा कीजिए। ये अलविदा जानते हो क्या मौका दे रहा है?
آپ نے ساری زندگی جتنے عمل کیے ہر عمل کا حساب دینا ہے، مگر بزرگان دین فرماتے ہیں جمعۃ الوداع یہ اتنا بڑا جمعہ ہے کہ الوداع جمعہ میں الوداع جمعہ کی رات کو جو بندہ عمل کرتا ہے ہر عمل کا حساب دینا ہے، مگر الوداع کے دن اور الوداع کی شب کا حساب لینا ہے۔ یہ تو حساب دینے والا دن ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے والا دن ہے۔ لہٰذا اے دلی کے بیدار مسلمانوں، اے قرب و جواز سے آنے والوں، غیور مسلمانوں، اپنے آپ کو اسلام کے محبت کے سانچے میں ڈھال دو۔ یہ مہینہ ہمیں سخاوت کا دریا بہانے کے لیے حکم دیا ہے، یہ مہینہ ہمیں اپنے سے بڑوں کی عزت چھوٹوں پر شفقت کرنے کے لیے یہ مہینہ دیا ہے۔ افسوس ان لوگوں پر ہے کہ اتنا پاکیزہ مہینہ پانے کے بعد ہم اپنی مایوسی، ہم اپنی گناہوں کی معافی طلب نہ کروا سکے پروردگار کی بارگاہ میں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب توجہ کے ساتھ سنیے، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ عز و جل کا فرمان ہے سے بولو حضور سے بولو۔ یہ آیت کریمہ قیامت تک کے آنے والے امت محمدی کے لیے ہدایت ہے۔ یہ آیت کریمہ قیامت تک آنے والے امت محمدی کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہم کہتے تو ہے زبان سے مگر وہ چیز دل میں نہیں اترا۔ ایک مہمان ہے، آپ نے اس کو بلایا، توجہ کے ساتھ سنیے، اب الوداع کا پیغام دے کے جا رہا ہے۔ الوداع نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ رمضان کا آخری جمعہ ہمیں کیا پیغام دے کے جا رہا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ ایک مہمان کو آپ نے بلایا، بلانے کے بعد اب وہ مہمان کئی دن کا تھکا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، وہ جگہ تلاش رہا ہے کہ مجھے کوئی سکون کی جگہ مل جائے، میں سو جاؤں۔ اب آپ نے ایک کمرہ اس کے لیے انتظام کیا، بستر لگا دیا، کوئی نہیں اس کمرے میں، ٹھنڈا پانی کا انتظام، اے سی کا انتظام، قالین کا انتظام مہمان کے لیے کرنا بھی چاہیے۔ جانتے ہو کیوں؟ مہمان بہت انمول چیز ہوتی ہے۔ مہمان، لوگ کہتے ہیں صاحب مہمان یہ الوداع ایک مہمان ہی ہے، اور مہمان آتا ہے نا، ایک بزرگ ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہر بندے کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ رمضان میں مہمان میرے گھر بھیجنا تو دبلا پتلا مت بھیجنا۔ کہا کیوں؟ کہا مہمان اتنا ایسا بھیج مولا جو بھاری بھرکن تندرست خوب موٹا تازہ ہو۔ لوگوں نے کہا حضور یہ موٹا تازہ اور دبلا پتلا سے کیا مراد؟ وہ بزرگ کہتے ہیں سنو، رمضان میں جو بندہ مہمان جس کے گھر میں جتنا کھانے والا جتنا موٹا تازہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی ہی کثرت سے اس کے گھر میں رحمتیں۔ اب کبھی مہمان کو بھاری مت سمجھنا، مہمان کو یہ نہ کہنا کہ ہم سے لینے آ گیا، نہیں، مہمان لینے نہیں آتا ہے، مہمان دینے آیا۔ یہ جمعۃ الوداع ہم کو دے کے جا رہا ہے، ہم سے کیا لے رہا ہے؟ ہم دے ہی کیا سکتے ہیں اس کو؟ دیا تو ہمیں جمعۃ الوداع نے، رمضان کا جمعہ نے ہمیں دیا۔ کیا دیا ہے وہ سنو، خشیت الہی، دو چیز، ایک اللہ کا خوف، ایک اپنے آپ سے نہیں بلکہ پوری کائنات سے محبت کرتا۔ اللہ کا خوف، ہر آدمی کہتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مگر یہ صرف زبان تک ہے۔ اب سنو، آپ نے اس مہمان کو لٹا دیا، کہا بھائی تم تھکے ماندے ہو سو جاؤ۔ کہا میں تو یہی چاہتا تھا، آنکھوں میں نیند ہے، قلب سکون چاہتا ہے، ذہن سکون چاہتا ہے، مگر میں جگہ کو تلاش رہا تھا، جگہ نہیں۔ فرسٹ کلاس اس کا انتظام کر کے جب وہ دروازہ بند کرنے لگا میزبان، کہا بھائی سکون ہے؟ کہا ہاں سکون ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں لیکن بس ایک بات یاد رکھنا۔ کہا کیا؟ کہا وہ بغل میں سوراخ ہے تمہارے پیر کے پاس، وہاں سے کبھی کبھی سانپ نکل آتا ہے۔
اب مجھے بتاؤ وہ بندہ دروازہ بند کر کے گیا، نیند ہے، کئی دن کا تھکا ہے، کئی دن سے پریشان ہے، آنکھوں میں نیند ہے، قلب آرام کرنا چاہتا ہے، دل آرام کرنا چاہتا ہے، اب وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا، بتاؤ اس کو نیند آئے گی؟ نیند ہے۔ اس نے کیا کہا؟ کبھی کبھی شک ہے کہ کبھی کبھی نکل آئے وہ سب، یعنی جس کو شک ہے اس کی یاد میں وہ بندہ نیند قربان کر دیا، سب کچھ قربان، کہیں ایسا نہ ہو کہ صحیح ہے، شک ہے، سونا چاہتا ہے مگر نہیں سو رہا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کے دل میں یہ ہے کہ کہیں کیڑا نہ نکل آئے۔ اچھا، جو شک ہے اس کا اتنا ڈر، اور اللہ جو یقین ہر جگہ ہے اس کا تمہیں پتہ ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے یعنی یقین ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے کیا؟ بس رمضان یہی تو الوداع کو پیغام دے کے جا رہا ہے، اللہ کا خوف کرو۔ مشیت الہی جمعۃ الوداع یہ بار بار تم سے کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو ایثار پیدا کرو، اسلام میں محبت اور قربانی کا جذبہ پیدا کرو۔ جانتے ہو کون سا جذبہ؟ پسینے کی کمائی سے جہاں میں نام کر جاؤ۔ ارے اب نہیں سبحان اللہ بولو گے تو کیا الوداع کے بعد بولو گے؟ یہ موقع ہے، ایک نہیں 10 نہیں 70 گنا ثواب ہے۔ پسینے کی کمائی سے جہاں میں نام کر جاؤ، خدا کے واسطے کچھ خدمت اسے نام کر جاؤ۔ رمضان کا آخری مہینہ، رمضان کا آخری جمعہ یہ ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خشیت پیدا کرو اور اللہ والوں سے محبت کرو اور اللہ کے نام پر اپنے آپ کو ایثار کرتے رہنا۔ یہ رمضان ہمیں پیغام دے کے جا رہا ہے، خشیت الہی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ سامنے افطار ہے مگر اذان کے پہلے چھو نہیں سکتے۔ صحیح کا وقت ختم ہو گیا، چاہے جتنا کروڑ پتی ارب پتی ہو، لیکن پیسے کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر اب آپ کھا نہیں سکتے۔ یہی تو اللہ کا ڈر ہے۔ عید سے پہلے زکات کی شکل میں، فطرے کی شکل میں، اور ایک بہت بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں، جو بات کبھی کبھی سننے کو ملے گی۔ زکات فطرے سے لوگوں کی مدد تو ہر آدمی، ہر بندہ کرتا ہے رمضان میں، اس کو مدد نہیں کرتے، یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ کمال تو یہ ہے، بعض بزرگوں نے زکات اور فطرے کو بدن کا میل کہا۔ آپ کوشش کرتے ہو جب بھی اسلام کی مدد کے لیے تو آپ اپنا میل سے مدد کرتے ہو، وہ تو آپ کو دینا ہی دینا، نہیں دو گے توڑے جاؤ گے۔ کمال تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ محبت میں مدد کرو۔ کمال تو یہ ہے کہ بغیر زکات کے مدد کرو، بغیر فطرے کی مدد کرو، وہ مدد اصل مدد ہے۔ یہی تو رمضان کا پیغام۔ اچھا، ایک شکایت اور ہوتی ہے، ارے مولانا صاحب کیا کریں، بڑی تنگی چل رہی ہے، بڑی غریبی ہے، کاروبار ٹھنڈا۔ اچھا، یہ تو کہہ دیے کہ کاروبار ٹھنڈا ہے، بڑی تنگی چل رہی ہے، مگر موبائل میں ریچارج اتنا ہی کا ہوگا، ناشتے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہاں، دین کے نام پر جب کوئی معاملہ، بتاؤ کیا ان کو دعا دینے کا دل نہیں کرتا؟ جس کی محنت آج یہ رنگ لائی کہ آج یہ سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا الوداع جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں پہ آئے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ کے جا رہا ہوں، جانتے ہو آپ ہی ثواب کے حقدار نہیں ہو، بلکہ آپ کے بلانے کے لیے جس نے اہتمام کیا ہے وہ بھی حقدار ہے، وہ بھی حقدار ہے۔ اب آپ کہو گے مولانا وہ کیسے؟ سنو، اللہ سے یہ شکایت مت کیا کرو، اپنے گھر کے خرچے میں کبھی نہیں کہتے ہو کہ تنگی چل رہی ہے۔ عید کا دن آئے گا 10,000 کا سوٹ لوگے، وہاں کبھی نہیں کہو گے کہ ہاں تنگی چل رہی ہے۔ ہاں، جب دین کا معاملہ آتا ہے، جب کوئی دین کے لیے مدد کے آپ سے تعاون کے لیے کرتا ہے، تب مولانا صاحب دعا کیجئے تنگی چل رہی ہے۔ اچھا، اپنے خرچے میں تنگی نہیں سناتے ہو، دین کا کام آتا ہے، یاد رکھنا موسیٰ علیہ السلام، بڑے غور سے سنیے گا، اور یہ بات سننے کے بعد کوئی بندہ اب یہ نہیں شکایت کرے گا، اگر شکایت کیا تو یہ سمجھنا وہ اپنے مقدر پہ رو رہا ہے۔ سنو،
موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، راستے میں ایک بندہ ملا، کہا موسیٰ علیہ السلام ایک بات بتاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے میرے لیے دعا کرو، میں بہت غریب ہوں، بہت تنگ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے اللہ کی بارگاہ میں، کہا مولا ایک بندہ بہت پریشان رہتا ہے، بڑا غریبی زیادہ ہے اس کو، کاروبار سے بہت پریشان ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ اس سے کہہ دینا کہ اگر میں اکٹھا دے دوں گا تو جلدی مر جائے، میں روزی اس کو دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا اس لیے دے رہا ہوں تاکہ وہ زیادہ دن تک زندہ۔ جو بندے مانتے ہیں نا کہ مولانا صاحب دعا کر دیجئے کہ 56 کروڑ کی چودھائی ایک دن میں مل جائے، سنو اگر اس دنیا میں زندہ رہ کر زیادہ نیکی کمانے کا جذبہ رکھتے ہو تو زیادہ مت مانگا کرو، بلکہ مانگا کرو تو بس اتنا مانگا کرو کہ مولا ہمیں دے تو قارون کی طرح نہ دے، اگر دے تو صدیق اکبر کی طرح سخاوت کا دے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اس سے بتایا کہ بھائی اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے کہا کہ اللہ کی مرضی کی طرف سے تجھے روزی تھوڑا تھوڑا دی جا رہی ہے۔ دوسرے دن موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں پھر کہا موسیٰ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دو کہ یہ جو دھیرے دھیرے اللہ میرے مقدر کا روزی دے رہا ہے وہ ایک ہی دن میں دے، میں دھیرے دھیرے نہیں، میں ایک ہی دن میں لینا چاہتا ہوں۔ سنو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ یا کہتے ہو کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے مگر یقین کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہو کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے مگر یہ تمہارے نا توجہ کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ بڑی عجیب ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، الوداع جمعہ ہے اور وہ بھی کنجوسی کے ساتھ کام کر رہے ہو۔ جی لگا کر بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جو اب سبحان اللہ بولے، مولا اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک مدینے والے کا دیدار نہ۔ عاشق وہی ہوتا ہے جو یہاں بھی بولے گا قبر میں بھی بولے گا، عاشق کو بولتا ہے نا، عاشق کبھی خاموش نہیں رہتا، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دیتی۔ اس دور میں جینا ہے تو قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا، قرآن کا مطلب یہ ہے عشق رسول کی بہاریں پھیلا۔ موسیٰ کلیم اللہ پہنچے، کہا مولا وہ اپنے مقدر کی روزی ایک ہی دن میں چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا اسی بات ہے، کہا جاؤ میں نے اس کو پوری زندگی کی روزی ایک دن میں دے دی۔ اب وہ بندہ جب اتنا مال دیکھا کہ اتنا کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ بندہ چاہتا تو ہضم کر لیتا۔ ہم آپ کو اللہ اگر کوئی بھی زندگی کی روزی ایک دن میں دے دے تو آدمی کتنے تو ایسے کہ نیت ہی بگڑ جائے، ہے نا؟ مگر سنو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بندہ تھا، اس کو اللہ نے پوری زندگی کی دولت دی، بڑا خوش ہوا تو جانتے کیا کیا؟ زمین نہیں بنائی، پلاٹ نہیں خریدا، سونا نہیں خریدا، زیور نہیں خریدا، اس نے مکان نہیں بنایا، اس نے دکان نہیں بنایا، کاروبار نہیں شروع کیا، بلکہ سودا کرنے لگا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ڈھونڈنے لگا۔ مال ملا، پوری زندگی کا مال، اس نے اپنے قاصدوں سے کہہ دیا کہ جاؤ بستی میں اعلان کر دو کہ فلاں بندے کے یہاں اللہ کے نام پر بانٹا جا رہا ہے، آ کر لیتے جاؤ، اس کے دروازے پہ بھیڑ لگ گئی، اور ایسی بھیڑ لگی کہ لوگ آتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 10 دن ہو گیا، وہ بانٹتا جا رہا ہے، لوگ لیتے جا رہے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ 8 دن کے بعد اس بندے کے دروازے پر پہنچے تو نہ وہ بندہ مرا ہے اور نہ اس کے مال میں کمی ہوئی، نہ وہ بندہ مرا ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ اگر اس کو روزی پوری زندگی کے 1 دن میں دے دوں گا تو یہ جلدی مر جائے گا۔ 8 دن ہو گیا، مال بھی بانٹ رہا ہے اور ابھی زندگی بھی بڑھتی جا رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ 8 دن کے بعد 8 دن اور گزر گیا، اب وہ ڈیلی مال بانٹتا جا رہا ہے، اس کے دروازے پر میں نے لگا ہوا ہے، اے دلی کے غیور مسلمانوں سنو، یہ الوداع جمعہ کیا تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ
रोजी अगर मैं इकट्ठा दे दूंगा तो ये जल्दी मर जाएगा, तूने इकट्ठा तो दिया मगर ये मरा नहीं। अल्लाह ने कहा ए मूसा मेरा एक ये भी ऐलान है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो मेरे नाम पर एक देता है मैं उसे 10 देता हूँ। मैंने उस बंदे को दिया, वो मेरे नाम पर लुटाता जा रहा है, मैं उसके नाम पर देता। ये प्यारे इस्लामी, हाँ सुभान अल्लाह। अब आप तैयार हैं? अल्लाह के नाम पर अगर आपसे सवाल किया जाए आप तैयार हैं? अरे बोलो कैसे आशिक हो? अभी बता के जा रहा हूँ कि अगर चाहते हो रोजी तो है ना इस सब काम में देरी मत किया करो। और है ना सुभान अल्लाह, ये पिंडाल आप जानते हैं और भी तमाम अखराजात आप जानते हैं। आपसे मौतबाना गुजारिश है, ये आशिक ये हमारे भाई घूम रहे हैं, आपसे मौतबाना गुजारिश है या अल्लाह आज अलविदा है, अब ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा लम्हा बार बार नहीं आएगा। एक दोगे अल्लाह 10 देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बल्कि ये पैगाम दिया जा रहा है, ये कुरान कह रहा मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। ये सफीर आ रहे हैं, ये आशिक लोग आ रहे हैं, इनकी झोली को खाली मत होने। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो इनके झोलियों को भर दे अल्लाह की रजा के लिए मौला, उस बंदे को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक उनकी नस्लों में इनकलाब ना पैदा हो जाए। और जानते हो आप कहोगे मौलाना इतनी बड़ी बात कैसे कर दी है? तो सुने, एक बादशाह था, आप देते भी जाइए और बयान भी सुनते जाइए। अलविदा हमें क्या पैगाम दे के जा रहा है। एक बादशाह था, उसका आखिरी वक्त आया, आने के बाद डॉक्टर ने कहा ये 1 घंटे का मेहमान है या 1 दिन का मेहमान है, इसको ले जाओ। महल के करीब पहुंचा, एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा सदा लगा रहा था, है कोई जो अल्लाह के नाम पर दे दे। बादशाह ने कहा मेरी बॉडी जमीन पे रखो, अब वो मौत के मुंह में जाने वाला है। अब वो अल्लाह के बंदे ने कहा है कोई जो अल्लाह के नाम पर दे दे। बादशाह ने कहा बाबा मुझे महल में जाने दो तब तो मैं दूंगा। उस बंदे ने कहा ना तेरे पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, जो देना है जल्दी दे। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो 1 देगा अल्लाह उसे 10 देगा, और जितनी जल्दी देगा अल्लाह उसको उतनी जल्दी देगा। बादशाह ने कहा भाई मुझे महल में तो जाने दो। कहा नहीं न तेरे पास टाइम है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा अब आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। कोई गारंटी है मौत की, कोई जमानत है कि आप अगले साल अलविदा में जिंदा रहेंगे? लिहाजा ये अलविदा कह रहा है, ये रमजान का आखिरी जुमा आपसे ऐलान कर रहा है कि ये मौका ये गुलाम लोग घूम रहे हैं, इनकी बात को आप खाली मत कीजिए, क्योंकि ये मेहनत इनकी काशिश आराकीन के जो लोग हैं, अल्लाह ताला उनके इल्म में, अमल में, उमर में, ईमान में बरकत अता फरमाए। जो इस काम को अंजाम देते ये कोई मामूली काम नहीं है, जो इतना बड़ा काम अंजाम देते जानते हो। मैं तो कहता हूँ जो जितने भी लोग उनसे जुड़े हैं मौला उन सब के दिलों को आशिके रसूल बना दे मौला, उनकी कब्र को रुक़ए नूर बना दे मौला, मरने से पहले उनको दुनिया ही में दीदारे मुस्तफा अता मौला। इतनी बड़ी दुआ आपको दी जा रही है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये आशिक लोग आपके सामने आ रहे हैं, आप इनका ख्याल कीजिए, अपने नामे अमाल में इजाफा कीजिए। अब सुनिए, बादशाह ने कहा मेरी बॉडी को महल में जाने दो। कहा नहीं तुम्हारे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। बादशाह ने कहा मुझे जमीन पे उतारा जाए। बादशाह को उतारा गया, चारों तरफ देखा गया, कोई पैसा नहीं, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, एक बादाम का छिलका दिख गया। बादाम भी नहीं, बादाम का छिलका दिखा, बादाम का छिलका दिखा। उस अल्लाह के बंदे ने यानी बादशाह ने उस बादाम के छिलके को उस अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे को कहा बाबा अल्लाह के नाम पर ये बादाम का छिलका दे रहा हूँ, इसे कबूल कर लो, इसके अलावा मेरे पास इस वक्त कोई दूसरी चीज नहीं। उस अल्लाह के बंदे ने कहा जा अल्लाह तेरी मुश्किल मंजिल आसान करेगा। इधर बादाम का छिलका दिया, उधर उसका इंतकाल हो। बादाम तुम पैसा दे रहे हो, ये तो बहुत खुशकिस्मत हो। और एक बात बता दूं, ये दिल्ली के जिंदा दिल मुसलमानों सुनो, कमाल ये नहीं कि तुम दे रहे हो,
تو یہ ہے کہ دین کے کام میں تمہارا لگ رہا ایک ایک عاشق ایسے ہے، ایک ایک عاشق ایسے ہے کہ وہ ایک ایک بندہ چاہے پورا خرچہ اٹھا سکتا ہے، مگر ہندوستان کے زندہ دل مسلمانوں، میں تم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج جمعۃ الوداع یہ پیغام دے کے جا رہا ہے، یہ بہاریں لٹاتا جا رہا ہے۔ اگر واقعی میں اسلام سے محبت کرتے ہو تو آپس میں بھائی چارہ پیدا کرو، پڑوس کی عزت کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، اور جب بھی اسلام کا کوئی معاملہ آئے تو بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو بڑھاؤ اور اپنے دنیا میں انقلاب اس انداز سے پیدا کرو کہ یہ ہندوستان کل بھی زندہ باد تھا، یہ ہندوستان آج بھی زندہ باد ہے، یہ ہندوستان قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ یہ ہندوستان غیم نواز کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان مخدوم سمنہ کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان محبوب الہی کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہندوستان ہے۔ اور میرے آقا نے تو وطن سے محبت کا پیغام دیا ہے کہ عاشق رسول بننا ہے تو اللہ سے ڈرو، مصطفیٰ سے محبت کرو، اور جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے ساتھ وفادار بن کے رہو، وفادار بن کے رہنا تمہارا کام ہے، تمہاری زندگی کی حفاظت کرنا یہ مصطفیٰ کا ہندوستان کے زندہ دل لوگ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں میں۔ آج الوداع کے موقع پر یہ بہت بڑا پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ اسلام امن کا نام ہے، اسلام حسن کا نام ہے، اسلام شانتی کا نام ہے، اسلام للہیت کا نام ہے، اسلام صراط مستقیم کا نام ہے، اسلام ہدایت کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اسلام سخاوت کا نام ہے، اسلام شجاعت کا نام ہے، اسلام عدالت کا نام ہے، اسلام امن کا نام ہے، اسلام بڑوں کی عزت کرنے کا نام ہے، اسلام پڑوسی کے ساتھ نیک حسن سلوک کرنے کا نام ہے، اسلام بھائی چارے کا نام ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے جس گلی سے نکل جاؤ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی خان جا رہا ہے، بلکہ لوگ یہ کہیں یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ رسول کا غلام ہے۔ بادشاہ نے کہا بادام کا چھلکا ہے بابا، اس کو قبول کر لو۔ بابا نے قبول کر لیا، جا اللہ تیری مشکل آسان کر، اس کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کا انتقال ہوا 1 مہینے کے بعد۔ توجہ یہ جو غلام جا رہے ہیں ان کی جھولی آج جمعہ کا آخری جمعہ رمضان کا یہ پیغام دے رہا ہے۔ اب ایسا موقع بار بار نہیں ملے گا، موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ یہ آخری موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اب اس پر بھی اپنا نام جہنم کے دروازے سے نہ کٹوا سکے تو ہماری آپ کے لیے بدنصیبی کی سوا کیا ہے؟ یہ بہت بڑا جمعہ، بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے آج۔ جتنی چاہے برکتیں حاصل کر دے، جتنی چاہے رب کی رضا حاصل کر دے، یہ اللہ نے آخری موقع دیا ہے۔ اب سنیے، 1 مہینے کے بعد بادشاہ کا بیٹا خواب میں دیکھتا ہے، اپنے باپ کو کہا باپ یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ کو راضی کرتے آپ، لیکن ایک بات بتائیے قبر کے عذاب سے آپ بچے کیسے؟ زور سے سنو، الوداع پیغام کیا دے رہا ہے؟ آخر قبر کے عذاب سے بچے کیسے؟ اے زندہ دل ہندوستان کے لوگوں، یہ جو 10 روپیہ 50 روپیہ 100 روپیہ 200 روپیہ یہ جو جھولی میں ڈالتے ہو آپ دین کی خدمت کے لیے، یہ 250 سے 22 کی خدمت کے لیے، اراکین کی حوصلہ افزائی کے لیے جو دے رہے ہو، سنو دینا کمال نہیں ہے، یہ لے لے یہ کمال ہے، سنو کیسے؟ بادشاہ نے کہا بیٹا میں تو جہنم کے لائق تھا اور میں قبر سے ہی میری کھڑیاں کھڑی ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی فرشتے آئے سوال کرنے مگر کو کہا تیرا رب کون ہے؟ میرے سامنے سے بھی بہت بڑا اژدہا آ گیا، مجھے
काटने के लिए। एक बात बता दो, दुनिया में जितने कीड़े मकोड़े सब दुनिया के लिए है, और कब्र में जितने कीड़े मकोड़े वो सब स्पेशल आजाब के लिए बनाए गए। एक बहुत बड़ा सांप मेरी तरफ से आया, सामने से आया मुझे काटने के लिए। मैं दहल गया, मैं आजीज़ी करने लगा, मैं हौसारी करने लगा, ये मौला अब यहाँ कब्र के अजाब से इस सांप के काटने से कोई नहीं बचा पाएगा, अब कोई नहीं बचा पाएगा। बेटे ने कहा बाजान उसके बाद क्या हुआ? कहा जैसे ही वो सांप आया मेरे सामने और जैसे ही मुंह खोला मुझे काटने के लिए, एक बादाम का छिलका मुंह में फंस गया। जोर से जोर से जोर से जोर से, एक बादाम का छिलका मुंह में फंस गया। कहा फिर क्या हुआ? कहा वो सांप तड़प कर दम तोड़ दिया। कहा फिर क्या हुआ? कहा फरिश्ते जब दूसरा सवाल करने लगे तो उससे भी खतरनाक सांप एक दाहिने तरफ से आया। एक बहुत बड़ा मुझे डर महसूस हुई, कब्र के अज़ाब से कौन बचाएगा, कब्र की तारीकी से कौन बचाएगा, इस इतना खतरनाक सांप जो जिंदगी में आज तक कभी देखा नहीं, कौन बचाएगा? तो जैसे ही मेरे सामने आया काटने के लिए मैं डर गया, मैं खौफज़दा हो गया, अब यहाँ कौन बचाएगा? कहा जैसे ही मुझे काटने के लिए मुंह फैलाया, एक बादाम का छिलका मुंह में फंस गया। वह उससे भी खतरनाक सांप बाएं तरफ से हमला किया, उससे भी खतरनाक सांप पीछे से हमला किया। का मतलब? कहा बेटा मैं तो जहन्नम में जाता, मैं तो अजाब के लायक था, मगर जो अल्लाह के नाम पर बादाम नहीं, बादाम का छिलका मैंने दिया था, एक बादाम के छिलके ने मुझे कब्र के अजाब से बचा लिया। तो मुझे कहने नहीं दिया जाए जिंदा दिल लोगों, जब अल्लाह के नाम का बादाम का छिलका देने से कब्र के अजाब से बंदा बच सकता है, तो अल्लाह के नाम पर पैसा देने से अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा लेगा, जहन्नम के अजाब। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। तुम अल्लाह की राह में एक दोगे, अल्लाह तुम्हें 10 देगा, मगर ये यकीन पैदा करो। अभी तो खाली जबान से कहते हैं, है दिल में किसी की उल्फत सरकार जानते हैं। अगर बात हकीकत है तो जोर से बोलो सुबह सुबह। है दिल में किसी की उल्फत सरकार जानते हैं, करता है कौन नफरत सरकार जानते हैं। कुरान का ऐलान वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुम लालौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही फला पाओगे, तुम ही कामयाब रहोगे, शर्त यह है कि पहले मोमिन बनो। मोमिन की पहली सिफत क्या जानते हो? मोमिन की पहली सिफत दाढ़ी नहीं है, मोमिन की पहली सिफत टोपी भी नहीं है, मोमिन की पहली सिफत मुसल्ला भी नहीं है, तो पहचान है। मोमिन की पहली सिफत ये है, ये कौन कहता जानते हो? जिसके बारे में आला हज़रत ने कलम लिखा, जिसके बारे में आला हज़रत कलम चलाते हैं। और क्या मर्तबा है खास है पहलाते, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम लाते, सब भला क्या कोई जाने भी है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। उसी शेख का फरमान है कि मोमिन की पहली सिफत ये है, मोमिन की पहली सिफत यहाँ से वहां तक जितने लोग शामियाने में है, जितने लोग बाहर गांव से सुने, शेख कहते हैं मोमिन की पहली सिफत ये है कि वो किसी से नफरत नहीं करता। यहाँ तो जुमा दिन से नमाज पढ़ने लगे हम, तो बेनमाजी से नफरत। हमारे मोहल्ले में कोई गैर कौम का रहने लगा तो उससे नफरत नहीं। जिम्मेदारी के साथ बोल के जा रहा हूँ, सिवाय गुस्ताखे रसूल के अलावा सबसे मोहब्बत करना जायज है। सही बता रहा हूँ। मोहल्ले में पड़ोस में ये ना देखो किस मजहब का है, ये देखो हमारा भाई है।
اسلام تو محبت کا پیغام دے رہا ہے، اسلام تو امن و شانتی کا پیغام دے رہا ہے۔ تم نفرت کب سے کرنے لگے بھائی؟ بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ ملک امن والا ملک ہے، یہ ملک امن و شانتی کا ملک ہے، یہ ملک بھائی چارے کا ملک ہے۔ ہم کل بھی اپنے اسلام کو اس طرح نہیں پھیلاتے کہ تلوار کی زور سے نیزک نہیں، اسلام تو محبت کا نام ہے بھائی۔ اسلام تو خلوص سے پھیلا ہے، اسلام تو محبت سے پھیلا ہے، اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام تو کردار سے پھیلا ہے، اسلام تو عدالت سے پھیلا ہے، اسلام تو ایثار سے پھیلا ہے، اسلام تو شجاعت سے پھیلا ہے، اسلام تو خلوص سے پھیلا ہے، اسلام تو نماز سے پھیلا ہے، اسلام تو خانقاہوں سے پھیلا ہے، اسلام شریعت سے پھیلا ہے، اسلام غوث اعظم کے کردار سے پھیلا ہے، اسلام قلب نماز کے فیضان سے پھیلا ہے، اسلام نظام الدین اولیاء دلی کے سلطان من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس آیت کریمہ کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزاریے، پڑوس میں چاہے جیسا لوگ ہو سب سے محبت کیجئے، ملک میں چاہے جیسے لوگ ہوں اپنے سے بڑوں کی عزت کیجئے، چھوٹوں سے پیار کیجئے۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام نفرت کا نام نہیں ہے۔ جہاں محبت ہو سمجھ لینا اسلام ہے، جہاں خلوص ہو سمجھ لینا اسلام ہے، جہاں بھائی چارہ ہو سمجھ لینا اسلام ہے۔ ہم کل بھی اسی محبت کے ذریعے سے اپنے آپ کو پہچان پاتے تھے، آج بھی ہم پہچانے جا رہے ہیں، ہے نا۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، ہماری دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ کائنات دو عالم میں حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الوداع جمعہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں خوب خضوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ دعائے خیر مانگے کہ اللہ آنے والے سال میں بھی اس کی برکتوں سے مالا مال فرما، آنے والے رمضان کی فیض و برکات بھی اسی طرح ہمیں عطا کر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔